جو آج کی ریسپی ہے آلو مٹر گاجریں وہ اچھے سے بن کے تیار ہے، اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکرٹ، اور آج کی ہم آپ کے لیے لے کے ہیں بڑی مزیدار ریسپی۔ یہ سردیوں کی سب سے فیوریٹ ریسپی ہے، اور آج کی ریسپی ہماری آلو مٹر گاجریں جس کو مکس سبزی بھی بولتے ہیں، اور یہ آپ بڑی ہی مزیدار ہے، سردیوں کی سب سے فیوریٹ ترین یہ سبزی ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 3 سے 4 کٹے ہوئے پیاز لے لیے ہیں، ادرک لے لیا، لہسن، ہری مرچ، ٹماٹر، اور آدھا کلو ہماری گاجریں تھی، آدھا کلو آلو ہیں، آدھا کلو مٹر ہیں، اور یہ ساری چیزیں تقریباً آدھا کلو ہیں۔ ہم نے سبزی حسب ضرورت لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلیں اب ویڈیو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے بنانی ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہم بجلی والے چولہے کے اوپر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجلی والا چولہے کا کیسا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک پریشر لے لیں گے، اور یہ ہم نے پریشر لے لیا ہے۔ پریشر کے اندر جو ہم نے 3 سے 4 پیاز کاٹے تھے وہ ڈال دینی ہے، اور اس کے نیچے آج ہم چلانے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو کیسے چلاتے ہیں۔ یہ اس کا پاور کا بٹن ہے، اس سے آپ اس کی پاور آتی ہے تقریباً یہ 2000 کلو واٹ تک چلتا ہے۔ اس سے مائنس سے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر گھی ڈالیں گے، اب ہم اس کے اندر گھی ڈال دیں گے۔ گھی اپنے حسب ضرور ڈالنا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 منٹ میں آپ کا جو پیاز ہے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم ادرک لہسن کرش کر لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادرک ہم نے 4 چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں، اور چوپر ہم نے لے لیا۔ اب ہم اس کے اندر ادرک، لہسن، ہری مرچ ڈالیں گے۔ یہ سب سے پہلے میں لہسن ایڈ کر لیا، پھر ادرک ڈالیں گے، اور پھر ہری مرچ، اور اس کو اچھے سے چوپ کر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی والے چولہے کا کمال جو ہماری آج کی ریسپی ہے وہ اس پہ تیار کریں گے۔ پیاز ہمارا وہ فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادرک لہسن کو ہم نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے، اور جو پیاز ہے وہ بھی ہمارے اچھے سے فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پیازوں کو جو آپ نے لائٹ براؤن کلر کرنا ہے، اور پیاز جو ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے، اب ہم اس کے اندر ادرک لہسن کی جو پیسٹ جو ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دیں گے۔ ادرک لہسن ڈالنے کے بعد تقریباً اس کو 3 سے 4 منٹ تک آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے۔ جو ادرک لہسن ہے اس کو اچھے سے آپ نے براؤن کر لینا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کا جو ادرک لہسن ہے وہ براؤن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دینے ہیں۔ جب ہمارا ادرک لہسن دیکھیں کہ آپ اچھے سے براؤن ہو گیا، تب آپ نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دینے ہیں، تاکہ ٹماٹر بھی ادرک لہسن کے ساتھ ہی اچھے سے گل جائے۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا حسب ضرورت پانی ڈالیں گے، تاکہ مسالہ جو ہمارا نیچے نہ لگے، اور پھر اس کے اندر نمک مرچ ڈالیں گے۔ یہ سردیوں کی سب سے فیوریٹ ریسپی ہے مکس سبزی۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر سرخ مرچ ڈالیں گے حسب ضرورت، اور پھر ہلدی ڈالیں گے، اور پھر نمک بھی آپ نے حسب ضرورت ڈالنا ہے، اور پھر مسالے کو اچھے سے ہلا لیں گے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لیں، تاکہ جو آپ کا پیاز ٹماٹر ہے نا وہ اچھے سے گل جائے، اور مسالہ جو آپ کا ریڈی ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالے کے اندر ہم نے ہلکا سا پانی اور ڈالا، تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ اچھے سے گل جائے، ٹماٹر بھی، اور تقریباً 3 سے 4 منٹ تک کے لیے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اچھے سے بھون لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسالہ ہمارا اچھے سے گل چکا ہے، اور اب ہم نیچے سے آنچ کم کریں گے، 2000 پہ ہے، ہم اس کو مائنس کریں گے۔ ادھر سے مائنس کرنے سے آپ چاہیں جتنا کم کر سکتے ہیں، اور تاکہ جو ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور گھی چھوڑ دے۔ اور 1-2 منٹ اور ہے، اور آپ کا مسالہ ہے جو اچھے سے بھون جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ جو ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے، ٹھیک ہے، اور گھی چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ اب ہم اس کے اندر سبزیاں ڈال دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر مٹر ڈال دیں گے، پھر ہم اس کے اندر گاجریں،
پھر ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے، مسالے کے ساتھ مکس اپ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے، تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو پریشر لگا دیں گے اور تقریباً ہم نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر حسب ضرورت تقریباً تھوڑا سا جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے تاکہ جو ہماری آج کی ریسیپی وہ جلدی سے پک جائے، آلو مٹر گاجریں۔ یہ اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا، اب اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور پریشر کو بند کر دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ نے پریشر کو بند رہنے دینا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پریشر کو بند کر دیا ہے، اب ہم پریشر کو 2 سے 3 منٹ کے لیے جب سیٹی چل جائے اس کے بعد ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے چلتا رہنے دیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے ہماری سبزی جو ہے تیار۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر ہمارا چلنا شروع ہو گیا، اب 2 سے 3 منٹ کا ہم ویٹ کریں گے۔ پریشر ہمارے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں، پریشر کو کھولیں گے۔ پریشر کو ہم نے کھول لیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو آلو مٹر و گاجریں ہیں وہ اچھے سے گل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اس لیے ہم اس کے نیچے آگ جلا دیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے اچھے سے خشک ہو جائے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا پانی ہے وہ اچھے سے خشک ہو گیا ہے اور تقریباً اس کو 2 سے 3 منٹ اور ہے، اس میں گھی چھوڑ دینا ہے اور آپ کی جو آج کی ریسپی ہے آلو مٹر گاجریں وہ تیار۔ اور جب تک ہم ہرا دھنیا اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری جو ہانڈی ہے آج کی ریسپی ہے آلو مٹر گاجریں سبزی نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالیں گے اور پسا ہوا زیرہ ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اندر سبز دھنیا جو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور پسا ہوا زیرہ ڈالنا ہے آپ نے 1 ٹیبل سپون۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر دھنیا ہرا اور زیرہ ڈال دیا، اب اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور چلیں جی اب ہم آپ کو اس کو بول کے اندر ڈال کے دکھاتے ہیں کہ جو ہماری ریسپی ہے اس کا لاسٹ ویو کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور ماشاءاللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آج کی ریسپی ہے آلو مٹر گاجریں وہ اچھے سے بن کے تیار ہے اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے۔ دیسی گھی ایڈ کرنے سے آپ کی جو ریسپی ہے وہ اور مزیدار ہو جائے گی اور سردیوں کی بہترین ریسپی ہے، زیادہ تر لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اس ریسپی کو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔